अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशफाक लंदन से आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्या पाकिस्तान नाकाम है। ये मैंने सीरीज़ शुरू की है और अगर मेरे पास वक्त हुआ तो इससे मैं और एपिसोड्स बनाऊँगा। और ज़रूरत क्यों पड़ी इस सीरीज़ को शुरू करने की, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है। लोग एहसास महरूमी में हैं, लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ही सिर्फ डूब रहा है, दुनिया बहुत ऊपर जा रही है। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है वो लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स बताई जाएँ। इस सीरीज़ का मकसद ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को अननेसेसरीली ग्लोरीफाई करें। हमें पता है कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज़ हैं। इसीलिए बात सिर्फ फैक्ट्स पे होगी, कोई जज्बातियत पे बात नहीं होगी, क्योंकि लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार ये जज्बात में आपने कह दिया। तो ये फर्स्ट एपिसोड मैंने टॉपिक रखा है कि पाकिस्तान के नाकाम है। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा पाकिस्तान का एजुकेशन पे, मेडिकल एजुकेशन फर्स्ट, फिर थोड़ा सा जनरल एजुकेशन पे बात करेंगे। तो ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान को सिर्फ पैदा हुए 76 ईयर्स हुए हैं और ये बहुत कम अरसा होता है। ये बहुत बड़ी इंसानी ज़िंदगी में कोई ये बहुत बड़ी वो नहीं, लाइफ टाइम नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। अब लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि यार चाइना, जापान को आपने तबाह कर दिया था, चाइना को आपने तबाह कर दिया था, तो वो तो खड़े हो गए 25-30-40 साल में। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि हमारे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, जापान के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। जापान के ऊपर जब बम फेंका गया था उसके बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और अपनी फ़ौज सारी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिकन से ले लिए थे कि भाई अब आप जाने, आपका काम जाने, बॉर्डर्स आप संभालें, हम बस तरक्की करेंगे। तो आज भी आप भी अगर इस तरह से अपने हाथ पाँव छोड़ दें, अपने नाखून और दांत निकाल के रख दें सामने, तो फिर आप भी तरक्की करें। तो लेकिन चूँकि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, आपने हर इशू में इन्वॉल्व होना है, अपनी से करनी है, तो आपके साथ इश्यूज़ डिफरेंट हैं। आपके 40 साल 50 साल आपके जंग में गुजर गए और तो आपकी सिचुएशन डिफरेंट है। तो प्लीज़ आप कंपेयर मत करें पाकिस्तान को किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से और किसी ऐसी कंट्री से जिसने 30 साल साइलेंटली सिर्फ काम किया, क्योंकि उनको किसी ने छेड़ा नहीं। हमारे पर तो जंगें डाली गई, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे इश्यूज़ डिफरेंट है। तो बात करेंगे मेडिकल एजुकेशन पे। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं बात उसी पे ज़्यादा करूँगा और ऑथेंटिक होगी। मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं कि पाकिस्तान 40-50 साल जंगों में गुजारने के बावजूद भी आप देखें कि इस दुनिया में पाकिस्तान ने मेडिकल एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम किया। पूरे साउथ अफ्रीका में सिर्फ 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं। पूरे यूके में, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों कंट्रीज़ को मिला लें तो सिर्फ 32 या 33 मेडिकल कॉलेजेस हैं। पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं इस वक्त। अब दिस इज़ अ बिग सक्सेस, इसको मैं कामयाबी देखता हूँ। इट्स अ बिग थिंग, इज़न्ट इट, कि 200 मेडिकल कॉलेजेस का होना। तो इस तरह, इस एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका और इंडिया के बाद 3rd नंबर पे है मेडिकल कॉलेजेस, नंबर ऑफ मेडिकल एजुकेशन और कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स की अगर आप बात करें। लेकिन अगर आप पर कैपिटा देखें, अमेरिका में तो 52 या पता नहीं 54 स्टेट्स हैं, इसी तरह इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो पाकिस्तान तो छोटा सा है, सिर्फ मुजफ्फराबाद में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो पर कैपिटा अगर आप देखें तो दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 है मेडिकल एजुकेशन में। और इस बात को मैं ब्लैक एंड वाइट में लिख के दे सकता हूँ, जाके आप चेक करें। तो ये हो गए फैक्ट्स कि तो क्या पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, नाकाम रहे हम। यही तो खूबी थी कि हम 40 साल जंग भी लड़ते रहे और साथ साथ एजुकेशन भी चलती रही, बढ़ते रहे, इंस्टीट्यूट बनते रहे। इस पर ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया, ये तो सारे प्राइवेट है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि किस कौम से कहाँ पे काम लेना है। कहीं पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फंक्शनल होते हैं तो वो काम करते हैं। हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज़्यादा फंक्शनल है, तो उन्होंने काम किया। एट द एंड ऑफ द डे लोगों के पास फैसिलिटी है, सर्विसेज हैं। तो हम 20,000 से ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरी दुनिया में साल में। ऑलमोस्ट 50% इतना ही, 8-10 हज़ार हमारा ओवरसीज से भी बन रहा है, जिसमें चाइना है, अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान, यहाँ से भी रशिया है, यूरोप लोग जा रहे हैं। तो ओवरऑल बड़ी वाइब्रेंट कौम है ये, आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो कौम 25 से 30 हज़ार डॉक्टर प्रोड्यूस कर रही हो साल का, आप उसको कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पर ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि डॉक्टर साहब ये तो सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, मशरूम कॉलेजेस हैं, उन्होंने तो धड़ाधड़ जो है वो डॉक्टर बना दिए, अब उनकी क्वालिटी का क्या करेंगे। तो क्वालिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर इनकी क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब होती तो इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डॉक्टर ना होता। इस वक्त एज आई एम टॉकिंग नाउ, ऐसा यूके में कोई हस्पताल नहीं है जहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर टॉप पोजीशन पे ना हो।
اس وقت پورے امریکہ میں ایسا کوئی بھی ہسپتال نہیں ہے جہاں پہ پاکستانی ڈاکٹر نہ ہو. اس وقت پورے یو اے ای میں، مڈل ایسٹ میں، سعودی عربیہ میں، کویت میں، قطر میں کوئی بھی ایسا ہسپتال نہیں ہے جہاں پاکستانی ڈاکٹر اچھی پوزیشنز پہ کام نہ کر رہے ہیں. تو ایسے ہی کر رہے ہیں، کوالٹی ہے تو کر رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پوسٹ گریجویشن ایگزامز کے ایکویولنس کو کویشچن کر کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ایکسٹرا ایگزام دینا ہوتا ہے پاکستانی ڈاکٹر کو، وہ دے دیتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے. امریکہ کا جو ای سی ایف ایم جی ہے وہ یو کے میں ویلڈ نہیں ہے، آپ کو ایگزام دینا پڑتا ہے. تو اس میں کوئی ڈیمورلائزنگ کی بات نہیں ہے. تو ایجوکیشن کی جہاں تک بات ہے تو پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ میڈیکل ایجوکیشن میں دے آر ویری ویری فار ایڈوانس. اب آپ اس پہ یہ کوشچن اٹھا سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو پیدا تو کر دیا، گریجویٹ تو کرا دیا، پوسٹ گریجویشن کا کیا کریں گے؟ یہ بھی مجھ سے لوگ کہتے ہیں. تو میں نے واپس ان سے کہا بھائی بڑی جلدی میں ہو یار، پاکستان کو بنے 75-76 ایئرز ہوئے ہیں، 40-50 سال تو جنگ میں لگا دیے ہیں. اس کے باوجود بھی پاکستان میں مور دین 55 ڈسپلن میں پوسٹ گریجویشن ٹریننگ ہے. سی پی ایس پی کے اندر اراؤنڈ 60 ڈسپلنز میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ آفر ہو رہی ہے، اور اس کے اسٹینڈرڈز واقعی ایسے ہیں کہ دنیا سے کمپیریبل ہیں، کمپیٹیبل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ انسیف پریکٹس ہے. اور الحمدللہ صرف جو میں اتنے بہت سارے ایف سی پی ایس سرجنز کو جانتا ہوں جو یو کے بڑے اچھے اچھے سرجنوں کے چھکے چھڑا دیں، ایسے میں ڈاکٹرز کو جن کے ساتھ کام بھی کیا میں نے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پوسٹ گریجویشن ٹریننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ ویکیومز ہیں، کچھ لیکیونیز ہیں، اور چونکہ نیا سسٹم آیا ہے، نئی ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے، اس میں نئے میتھڈس کو اپلائی کرنا ہے. تو دا ٹائم ول کم اینڈ وی ول امپروو. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہم آفرز کر رہے ہیں اپنی سروسز کہ کیسے ہم سی پی ایس پی ڈسپلنس کو انٹرنیشنلی اور اس کو اسٹرینتھن دیں. تو 60 ڈسپلن میں پوسٹ گریجویشن ہو رہی ہے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل پیچھے چھوڑ چکے ہیں. اب رہا سوال آپ کا ایجوکیشن کا، تو جنرل ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، ایسا کوئی کنٹری نہیں ہے جہاں پہ ود ان 2 مائلز 100 اکیڈمک انسٹیٹیوٹس ہوں. اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ گلشن اقبال سے گلستان جوہر چلے جائیں تو کم سے کم 100 اکیڈمک انسٹیٹیوٹ آپ کو ملیں گے صرف 2 مائلز میں. ایک دفعہ میں نے فیس بک پہ پوسٹ ڈالی کہ ڈو یو نو اینی پلیس جہاں پہ 2 مائلز میں 100 اکیڈمک انسٹیٹیوٹس ہیں. تو آپ کو پتہ ہے پاکستان سے مجھے لوگوں نے، میں سمجھتا تھا صرف گلشن اقبال سے گلستان جوہر ہے، لوگوں نے میسیجز کیے سر آپ نے واکنٹ نہیں دیکھا، لوگوں نے کہا سر آپ نے مظفر آباد نہیں دیکھا، لوگوں نے مجھے کہا سر آپ نے ایبٹ آباد نہیں دیکھا. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، صرف گلشن اقبال اور یہ علاقے نہیں، اور بھی بہت سارے. تو جس کنٹری میں 2 مائل میں 100 اکیڈمک انسٹیٹیوٹ ہوں، وہاں سے لوگ بن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے، اکیڈمک مائنڈ نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے پڑھانے والے. تو اللہ کا شکر ہے. پھر میں چھوٹی سی اگزامپل لوگوں کو دیتا ہوں جو لوگ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں، اس پہ کوئی بھی ایموشنل بات نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ہم ایک پارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دوستوں نے مجھے کہا یار وہاں کا سسٹم ایسا ہو گیا، پاکستان کا سسٹم ایسا ہو گیا. میں نے کہا یار ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کس کنٹری میں کیسے افیکٹ ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کبھی سٹیزن فاؤنڈیشن اسکول کا نام سنا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ انہوں نے غریب کچی آبادی کے لوگوں کو، سلمز کے لوگوں کو ایڈریس کیا، اور وہاں پہ وہ اسکول بناتے ہیں. بہت بڑا اسکول، چھوٹا نہیں. آپ نے کبھی ان کا نام سنا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا انہوں نے 1995 میں کام شروع کیا، اور قریباً 25 سے 28 سال انہوں نے لگا دیے. چلیں 30 سال انہوں نے سروس دی ہے. 30 سال میں انہوں نے کتنے اسکول کھولے ہوں گے پاکستان میں؟ ایک ایوریج میں نے ان کو کہا کہ آپ اندازاً بتائیں. تو کوئی کہتا ہے 20، کوئی کہتا ہے 25، کوئی کہتا ہے 30. میں نے کہا بھائی 1800 اسکول کھولے انہوں نے. کتنے؟ 1800 اسکول 28 سالوں میں، لیس دین 30 ایئرز میں 1800 اسکول. اور ان کے پاس 5 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے، اور ان کی ساری اسٹافنگ او اے لیولز کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں. ان کے بچے ہارورڈ میں جاتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں اسکالرشپ پہ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اچھا 5 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا بلڈنگز دیکھو جا کے، ان کا سسٹم دیکھو. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ 28 سال میں 1800 اسکول، یعنی 30 سال میں 1800 اسکول، تو 10 سال میں کتنے؟ 600. کیا یہ کم ہے؟ ایک سال میں کتنے؟
آپ حساب لگائیں نا. ٹھیک ہے, 10 سال میں اگر آپ نے 600 اسکول کھولے ہیں تو ایک سال میں آپ نے 50 تو کھولے ہیں. اگر آپ نے ایک سال میں 50 کھولے ہیں تو مہینے میں کتنے کھولے ہیں؟ 4-5 تو کھولے ہیں. اب اگر آپ نے مہینے میں 4-5 اسکول کھولے ہیں اتنی جلدی تو ویسٹ میں, لنڈن میں, امریکہ میں چکن اینڈ چپ شاپس نہیں کھلتی جتنی جلدی آپ اسکولز کھول رہے ہیں. تو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے, پاکستان کی جو ہے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بوم کر رہا ہے اور لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. فلینتھروپسٹ ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, اوورسیز کمیونٹی ہے, تو کام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا. اور ابھی لوگ کہتے ہیں کہ پوسٹ گریجویشن ٹریننگ ڈاکٹرز کو چینلائز کون کرے گا, پوسٹ گریجویشن اسپاٹ نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے. ہم نے ایک ایسا سسٹم لائے ہیں, ایک ایسا پروگرام لائے ہیں جس میں پہلے سال ہی ہمارے پاس 400 لوگ رجسٹر ہو گئے, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس پروگرام میں ہزاروں لوگ پوسٹ گریجویشن کریں گے. تو اچانک سے کوئی بھی اٹھ جاتا ہے, کوئی بھی نیا بندہ نیا پروگرام لے کے آ جاتا ہے, نیا سیٹ اپ لے کے آ جاتا ہے. آج ہم نکلے ہیں پوسٹ گریجویشن ٹریننگ پروگرام لے کے, کل کو ہماری کمپٹیشن میں 10-15 لوگ اور آ جائیں گے. تو جیسے گریجویشن لوگ کر رہے تھے ایسے پوسٹ گریجویشن بھی کریں گے, تو وقت اچھا آ جائے گا. میں لوگوں کو کہوں گا کہ آپ پلیز منفی پروپیگنڈے سے باز رہیں, نیگیٹیوٹی سے دور رہیں, اور اگر آپ تنقید کرتے بھی ہیں کسی پہ تو پلیز میک شیور کریں کہ آپ اس کا سلوشن بھی دیں, کوئی نہ کوئی سلوشن دیں. اور اگر آپ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں, پوائنٹ سکورنگ کے لیے کرتے ہیں, اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں آپ کو اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی لوگوں کو. اور اگر نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے رہیں, لوگوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں, وہ لوگ جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ سحر ہوگی. اور ہمارے بارے میں تو اقبال نے کہہ دیا تھا کہ سرزمین ایشیا کا پاسباں تو ہے, تو ہم ہی ہیں. ایک اور جگہ کہا تھا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے اس وقت. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ سملر کائنڈ آف اسٹف, لیکن ڈفرینٹ ٹاپک ہوگا, ڈفرینٹ چیز ہوگی, اور وہاں پہ ہم بات کریں گے ایپیسوڈ نمبر 2 میں کہ پاکستان نے اس ڈسپلن میں کتنی کامیابی حاصل کی. سو اسٹے کنیکٹڈ. ڈاکٹر ڈیش.